قرآن پاک کی تشریح قرآن خود کرے گا یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریح فرمائیں گے وہ تشریح ہوگی؟ لفظ کا معنی بھی وہی بیان فرمائیں گے، حکم کا مقصد بھی وہی بیان فرمائیں گے۔ میں مثال دوں گا، قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط ملط نہیں ہونے دیا، ان کے لیے نجات ہوگی، وہ ہدایت پر ہے۔ ہدایت اور نجات کے لیے ایمان کے ساتھ ظلم کا التباس نہ ہو۔ اب ظلم تو آدمی کچھ نہ کچھ کرتا ہی ہے، ظلم کا عام مفہوم کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ حق تلفی وہ انسان کرتا ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یہ بخاری کی روایت ہے، یہ بڑی سخت شرط ہے۔ اگر ایمان کی قبولیت کے لیے ظلم کا ساتھ نہ ہونا شرط ہے تو کون؟ اینا لم یظلم یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ہے تھوڑی بہت زیادتی نہیں کرتا؟ وہ یہ مغالطہ کیوں پیدا ہوا کہ ظلم کا معنی وہی سمجھے جو عام معروف معنی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بھائی، ظلم کا وہ معنی نہیں جو تم سمجھو۔ یہاں ظلم سے مراد وہ ہے جو لقمان علیہ السلام نے بیٹے سے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہاں ظلم، لفظ ظلم کا ہے، معنی شرک ہے۔ اب قرآن پاک کے ایک لفظ کا عمومی معنی اور ہے، حضور اور معنی کر رہے ہیں، اتھارٹی ہوئی ہے جو حضور نے فرمائی۔